وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ مفسرین لکھ دیں ان آیتاں دی شان نزول ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ دی شان دے اندر رب دیاں قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ حضور پاک نال آپ نو اتنا پیارے اتنا نال مکے نال مدینے نال سیدنا صدیق اکبر حضور دے نال رہنے اسی طرح ہی اللہ رب العالمین اللہ حضرت فرماندے نے دو صورتاں اللہ نے کٹھیاں نازل فرمائیاں، ایک سورۃ واللیل اور ایک سورۃ والضحیٰ، دو کٹھیاں صورتاں قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک سورت کے اندر مصطفیٰ دا ذکر کیتا ہے، دوسری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر دا ذکر فرمایا ہے۔ خالق کائنات رب العالمین نے سورۃ واللیل کے اندر یہ جو آخر تے قرآن دی آیتاں نازل ہوئیاں انہاں دی شان نزول ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو اپنے گھر کو گزرتے سننا تے راستے دے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے سن امیہ او آپ نے تکلیفہ دیندہ سزامہ دیندہ ازمائشاں اور نیچے گرم ریت تے لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھ دینا اور پھر کہنا کہ چھوڑ دے اپنے نبی دا کلمہ اور نیچے آگ دے انگارے رکھ دینے، آگ دے انگارے رکھ کے اوپر سیدنا بلال حبشی نو لٹا دیتا جاندہ اور پھر سزامہ دیندے امیہ تکلیفاں دیندہ ازمائشہ دیندہ تے پھر بھی کہندہ کہ چھوڑ دے۔ اس حال دی اندر بھی سیدنا بلال حبشی نے مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑیا، اس حال دی اندر بھی کہ نیچے آگ دے انگارے نے تے اور چھاتی تے سینے تے بھاری پتھر ہے، کدی امیہ اپنا پیر رکھ دیندے کہندہ چھوڑ دے اپنے نبی دا کلمہ، چھوڑ دے رب تعالیٰ نو۔ اس حال دی اندر بھی بلال حبشی دی زبان جو اے لفاظ جاری ہوندے نے احد احد، ایک روایت ملتی کہ آپ بار بار اے لفاظ بولے سن احد احد، اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک کے اللہ ایک کے۔ دوسرے آپ لفاظ بولے سن احد اور احمد، بھی اللہ بھی ایک کے تھے، اللہ دا آخری محبوب بھی آخری نبی بن کے آیا ہے۔ یہ تذکر اس حال کے اندر بھی آپ یعنی بلال حبشی نے آپ نہیں چھوڑے۔ آپ ایک دن سیدنا میرے کریم آقا بھی گزرتے سن تے حضور پاک بھی فرمایا کرتے سن بلال حبشی صبر کر، ایک وقت آئے گا اللہ تینوں آزادیاں عطا فرما دے گا، اللہ تینوں اس ازمائش تو آزاد فرما دے گا۔ ابو بکر صدیق آپ ایک دو دفعہ گزرے تھے، آپ نے بلال حبشی نے دیکھا اس حال دے اندر آپ تکلیف دے اندر ازمائش دے اندر نے تے پھر بھی آپ دی زبان تے اللہ دا نام جاری ہے تے آپ نے ابو بکر صدیق نے فرمایا بلال یار انج کر لیا کر، تو نہ اے نام چپ کر کے دل تے اندر لے لیا کر، او بڑا کمینہ آدمی تیرا مالک امیہ تے او برداشت نہیں کردا تے تو اے اپنا اسلام نہ چھپا کے رکھ، آپ دل دے اندر اللہ دا ذکر کیتا کر، جو بھی کرنا تے اچھی آواز نہ کیتا کر۔ آپ نے بلال حبشی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا دن آیا ابو بکر صدیق دا گزر ہویا، اس سے طرح ازمائش دے اندر نیچے آگ دے انگارے اور آپ تکلیف دے اندر نے تے بلال حبشی دی زبان تے پھر بھی اس طرح رب دا نام جاری ہے، پھر اس حال دے اندر بھی اللہ دا نام پکاری جا رہے ہیں تے ابو بکر صدیق نے پھر فرمایا کہ بلال یاد میں کل کیا سے کہ آستہ آستہ نام لے لیا کر اللہ دا، اے تیرا مالک بڑا کمینہ آدمی ہے، اس نو نہیں پتا، یہ نہیں جاندہ اللہ دا مقام کی ہے، اللہ دے پاک محبوب دا مقام کی ہے، تو تسی نہ آستہ آستہ لے لیا کرو۔ تے بلال حبشی نے جواب دیتا کہ ابو بکر صدیق اگر میں زبان نو بند کرنا نا تو میرا ایک اقبال ایک عذاب اس عذاب دے اندر بھی رب دے ذکر دی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ اس حال دے اندر میری کفیت ہو چکی ہے کہ ایک عذاب دے اندر بھی میرے رب العالمین دی آواز آئے گی۔ تے آپ جدو بار بار یہ کہا کردے سن نا تے امیہ ایک دن کول کھڑا، اس نے ابو بکر صدیق نے ویکھیا تے آپ نے انہوں فرمایا کہ یار اتنا ظلم نہ کیتا کر، زیادتی نہ کیتا کر، اتنا ظلم بھی انسان ہے، رحم کر۔ اس نے وہ اپنے بکواس ساتھ شروع کر دیتے، سیدنا صدیق اکبر انہوں سمجھایا
لیکن کافروں کو عقل نہ آئی تے اس نے یہ الفاظ کہہ دیتے بول دیتے امیہ نے کہ ابو بکر اگر تینوں بہتا ہی پیار ہے نا بلال نال تو تو میرے کو مول لے لا، تینوں بہتا ہی محبت ہے نا اندر نال پیار بہتا ہی تو تینوں پیارا لگتا نا بلال حبشی تو تم انہوں خرید لگا۔ ایک گل امیہ نے کر دیتی سیدنا صدیق اکبر آپ نے سمجھا رہے سن اگر الفاظ اس نے یہ کہہ رہے ایڈا وڈا تو رہا نا اندر محبت پیار کرنے والا تینوں اون جی مول لے لا، ہاں لے جا خرید کے میرے کو۔ انہیں کہا بھی انہوں کنے خریدنا بھی رنگ دا کالا ہے ہونٹ نے موٹے نے اور اس حال دے اندر پہ ان دیکھو نہ کم ہونا ہے تو کون انہوں خریدے گا؟ وہ کافر سی۔ جس وقت اس نے کہا بھی اتنا تینوں پیار ہے نا تو پھر انہوں لے لا، تے اس وقت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے جملے میں تیری زبان جو سننا چاہتا سی، اے جملے میں سننا چاہتا سی تو اے لفاظ بولیں۔ آپ نے فرمایا 10 بے کنے پیسے منگنا ہے؟ امیہ نے اپنی اوقات تو ود کے بلال حبشی دی قیمت لا دیتی، یعنی اتنا ریٹ ہی نہیں سی جنہیں انہیں پیسے مانگ لے، تے بلال حبشی دا انہیں ریٹ اتنا لا دیتا تے آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے بھی میں نو اے ڈن ہو گیا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی میں 34-32 اوکیاں سونا بھی لماں گا، آپ نے فرمایا اے بھی ڈن ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں تیرا فلاں رومی جو غلام ہے نا سفید او لماں گا تے کالا غلام دے مانگا۔ ابو بکر صدیق نے ذرا برابر بھی آپ نے سستی نہیں فرمائی کہ میں سفید غلام دے کے تے کالا خریداں گا، آپ نے فرمایا اے بھی تیجی گل تیری ڈن ہوگی۔ پیسے انہیں جنہیں منگے آپ نے فرمایا ڈن، سونا انہیں جنہیں منگے آپ نے فرمایا ڈن، انہوں نے کہا میں رومی تیرا غلام لواں گا، آپ نے فرمایا ڈن، اے بھی ٹھیک ہو گیا تو میں نے بلال حبشی دے۔ یہ 3 چیزاں دے کے دولت دے کے سونا دے کے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا غلام دے کے تے اے بلال حبشی نو آپ نے خرید لیا۔ جدو بلال حبشی نو آپ نے خریدیا نا تے آپ لے کے بازو پکڑیا بلال حبشی دا تے اٹھایا تے آپ جان لگے نا سارے کٹھے ہو گئے، جو سودا جو ہو رہے ایک چونک دے اندر بازار دے اندر مکے دے لوگ سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے اے سودا ویک کے سارے حیران ہو گئے۔ امیہ مسکرا رہا ہے مذاق اڑا رہا ہے کہ میں تا سمجھا سی ابو بکر صدیق اے بڑا تاجر ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا دنا آدمی ہے، آج تک اس نے تجارت کی وہ گھاٹا نہیں کھایا لیکن آج میں نو لٹ لے۔ امیہ نے الفاظ بول دیتے آج میں نو لٹ لے، اور انہوں نے نا چام ہوئیاں شروع کر دیتی ہیں کافران منافقہ جمع ہو کے نا کہندے ہیں کہ اے نا انی دولت جو لائی ہے نا صدیق اکبر نے بلال حبشی تے اے نا کوئی احسان کیتا ہے بلال حبشی نے صدیق اکبر تے، ایک نوکر ہے ایک غلام ہے وہ ایک سردار ہے ابو بکر صدیق، ایک تاجر ہے ایک امیر دولت مند ہے، تے جدو ان دے کول گزردا ہے نا تے ان دی نظراں نا نیچے ہو جاندیاں نے نیمیاں ہو جاندیاں نے کہ اے یار نا اس نے میرے تے بلال حبشی نے احسان کیتا ہے تے اج نے احسان دا بدلہ جھکایا ہے۔ یعنی ایک کافراں نے کیا بھی اے تاں واسطے اتنا انہاں نے پیسہ دولت مال خرچ کیتی ہے تاکہ اے جڑے نا احسان دا بدلہ دے سکن، اور اس واسطے ابو بکر صدیق نے اتنی دولت قربان کیتی ہے۔ دوجی انہاں کب گالے بے جاتا انہاں نے تاں آزاد کیتا ہے کہ اے مسلمانہ دی تعداد بڑھان واسطے تعداد بڑھ جائے گی۔ ایک بیلی بولا نا کہ نہیں جی یہ بھی گال نہیں ہے، اے نا دولت مال ابو بکر صدیق نے بلال حبشی اس واسطے خرچ کیتا ہے تاکہ اے اپنا نام روشن کرن کہ میں دیکھو جی اتنے غلام تے اتنا پیسہ دولت مال سونا اور اپنا غلام بھی جناب اللہ دے چھڑیا، یعنی اے اپنا نام کڈن دی خاطر نا نام بنان دی خاطر شہرت چاند دی خاطر اس نے اتنی دولت خرچ کیتی ہے۔ یعنی مختلف یعنی گلاں باتاں یعنی اپنی زبان دے اندر کر رہے سن، لیکن سیدنا صدیق اکبر تے کوئی بھی ایسی بات نہیں سی، نہ آپ نام روشن کرنا چاہتے سن، نہ آپ شہرت چاہتے سن، نہ آپ مسلمانہ دی تعداد زیادہ کرنا چاہتے، اے بھی یعنی آپ دا کوئی ذہن نہیں سی، آپ نے فقط اللہ رب العالمین دی رضا دی خاطر غلام نو آزاد کیتا۔ جدو انہوں نے کہا بھی اے بلال نے کوئی احسان کیتا ہے تے آج ابو بکر صدیق نے اس احسان دا بدلہ دیتا ہے تے اللہ رب العالمین نے عرشاں تو قرآن نازل فرما دیتا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اللہ نے فرمایا کہ میں رب تعالیٰ نے اس بندے نو
جہنم تو دور فرما دیتا ہے، اتقا جو متقی پرہیزگار ہے دوزخ تو میں رب نے دور کر دیتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ فرماندا ہے کہ جو اس نے مال خرچ کیتا ہے نا ابو بکر صدیق نے، انہاں نے اپنے آپ نو پاک کرن دی خاطر مال خرچ کیتا ہے۔ وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق جو ہوتے کسی ایک بندے دا بھی احسان نہیں ہے جن دا بدلہ انہوں نے چکایا ہوگا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے فرمایا مگر جو صدیق اکبر نے مال خرچ کیتا ہے، بلال حبشی نو آزاد کیتا ہے، ابو بکر صدیق إِلَّا ابْتِغَاءَ، ابو بکر صدیق اے چاندے نے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور کوئی غرض نہیں، صرف اے چاندے نے کہ رب راضی ہو جائے، اور جڑا رب بلندے والا سوفا یاردا، اللہ فرماندا پھر میں ان قریب میں رب راضی بھی ہو جاواں گا۔ یعنی اے ایتاں آپ دی شان دے اندر اتریاں نازل ہوئیاں، جواب اعتراضات کافراں نے کیتا تے جواب میرے رب العالمین نے دیتا، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا، یعنی آپ دی پاکی، آپ دی صفائی، آپ دی گواہی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ جس وقت بلال حبشی نو لے کے گیا نا سیدنا صدیق اکبر مسجد حرام دے اندر بیت اللہ، میرے کریم آقا تشریف فرما سن، جس میرے کریم آقا دیکھیا بلال حبشی نو ابو بکر صدیق آزاد کر کے لے آئے نے، تے میرے کریم آقا کھڑے ہو کے دونوں بازو پھیلائے اور خون بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، جسم آپ دا زخمی ہے، تے میرے کریم آقا کراہت مسعود نہیں فرمائی، میرے کریم آقا بلال حبشی نو سینے نہ لایا، اور میرے کریم آقا ابو بکر صدیق نو فرمایا کہ ابو بکر صدیق یار تو ایک غلام خرید کے لے آئیں جو بلال ہے، تے میں نو بھی نال شریک کر لیندہ، میرے بھی کچھ پیسے ویچے شامل کر لیندہ۔ سیدنا صدیق اکبر آپ دے کم جوان سو آگے آپ عرض کر دیں سونے محبوبہ ممی دواڈا ماں تے مال بھی سونے دواڈا ہے، یہ سب کچھ ہے ہی سونا دواڈا، یعنی اے مقام ہے کہ بلال حبشی نو آپ نے آزاد فرمایا تے کافران نے اعتراضات کیتے تے اللہ نے انہوں نے جوابات دیتے، یعنی ابو بکر صدیق آپ دی صحابیت ایسی ہے کہ آپ دی صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہے۔